الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم عزیز دوستو، قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے، اس کو سورۃ الفجر کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیات کی میں نے ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور یاد رکھیے گا ہم لوگ اپنی بول چال میں قسمیں کھایا کرتے ہیں، اور ہمارے قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو قسم کھا رہے ہیں، قسم کھا کر کے ہم اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں اور ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میری بات بالکل سچ اور حق ہے۔ اور گویا کہ قسم کھانے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی میں نے جو یہ قسم کھائی ہے میں نے اس پر اپنے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے۔ جو کہ ظاہری حالات سے تو انسان واقف ہوتا ہے، لیکن باطنی حالات سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہے، یا وہ جو صاحب معاملہ ہے وہ کچھ سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس لیے سامنے والے کو مجھے اپنی بات پر یقین دلانا ہے، تو اس یقین دلانے کے لیے میں نے قسم کھا لی، اور قسم کھا کر کے گویا کہ میں نے اللہ رب العزت کو گواہ بنا دیا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ قسم کھاتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی بات سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی ہو؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کون ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی قسم کھا رہے ہیں کسی بات کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اس بات کی عظمت اور اہمیت بٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا دو چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے وہ جس چیز کی چاہے قسمیں کھائیں، لیکن ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے پابند ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جس چیز کی چاہے قسم کھا لیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جاہلیت میں، ناواقفیت میں اپنے باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، اولاد کی قسم کھا لیتے ہیں، روزی کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس طرح کی قسمیں کھانے کو حدیث مبارکہ کے اندر شرک فرمایا گیا۔ جس نے کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ہمیں قسم اگر کھانی صرف اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم قطعاً بھی نہ کھائیں۔ اب تک جو قسمیں اس پر اللہ تعالیٰ میں سچے دل سے استغفار کرے، معافی مانگے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا۔ اور آئندہ کے لیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ کبھی اگر قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی تو صرف اللہ تعالیٰ کی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھاؤں گا، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی بندوں انشاءاللہ اس پر بولتے
بولتے بالتے نہیں ہو آپ لوگ، سنی مسلمان ہو نا. ابھی کسی ہوا تو کوئی صاحب کہنے لگے مسلمان ہیں سن کر ایمان لے کر آئے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھتے ہو اس کو سنی مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کر ایمان لے کر آئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب اصل یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اس لیے ہمیں سنی کہا ہے. تو ایسے ہی لگتا ہے آپ لوگ بھی بس یہی سمجھتے ہو کہ ہم سن کر ایمان لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہماری مسجدوں میں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ نہیں بولا جاتا، ہم نہیں بولیں گے، ہم تو چپ بیٹھے رہیں گے. بھائی ماشاء اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اگر بولو گے تو اس سے ایسا لگے گا جو صفات سن رہے ہیں اور آپ کی صفات آ رہی ہے اور آپ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. تو کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اللہ کی ذات کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کو شرک فرمایا گیا. لہذا اب میں نے قسمیں کھائی ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اسے توبہ کروں گا. میں بیٹھ کر عزم اور ارادہ کرتا ہوں کہ اگر قسم کھانے کی کبھی ضرورت پیش آئی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یا اس کی صفات کی قسم کھاؤں گا، اس کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاؤں گا. ماشاء اللہ آپ بات کو توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم کھائی ہے. پہلی قسم کھائی ہے فجر کی، والفجر قسم ہے فجر کی. فجر تو آپ سمجھتے ہیں فجر سے مراد فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز بہت اہم نماز ہے اور حدیث مبارکہ میں بتلایا گیا کہ فجر کی نماز منافقوں پر بھاری ہے. دو نمازوں کے بارے میں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ان دو نمازوں کے اندر منافق مسجد میں نظر نہیں آئے گا. اور کیا کہتے ہیں منافق لوگ؟ منافق لوگوں سے جب کہا جاتا فجر میں کہاں تھے، عشاء میں کہاں تھے، تو کہتے کہ سر بھاری ہو رہا تھا، تھکان ہو گئی تھی، اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آ پایا. آج دیکھا جائے تو بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں. دن بھر کام پر رہا، دن بھر زراعت کھیتی باڑی میں رہا، رات میں اسی تھکان ہو گئی کہ تھکان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرو، اس لیے میں نے گھر پر ہی نماز پڑھ لی یا میں نے فجر میں نماز پڑھ لی. تو یہ جو تم لوگ تھکان کا لفظ بول رہے ہو نا، یہ تھکان کا لفظ بولنا، سر میں چکر درد کا لفظ استعمال کرنا، یہ منافق لوگ استعمال کیا کرتے تھے. تو حدیث میں بتایا گیا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز یہ دونوں نمازیں منافقوں کے اوپر بھاری ہیں. فجر کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یقین جانیے گا جتنا زیادہ سکون اور جتنا زیادہ مزہ اور جتنی زیادہ لذت فجر کی نماز میں آتی ہے کہ کسی اور میں نماز میں نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز میں لمبی قرات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. آپ قرات لمبی فرمایا کرتے تھے، 60 آیتیں 100 آیتیں تک تلاوت کا حکم دیا گیا. جب نماز میں ان آیتوں کی لمبی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یقین جانیے بڑا سرور، بڑا مزہ، بڑی لذت آتی ہے. اور اس فجر کی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 سنتیں بھی رکھی ہیں اور جو وہ 2 سنتیں ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا اور آپ نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ 2 فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے. دنیا کے اندر کوئی شخص بہت مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار شخص، مجھے تو نام معلوم نہیں، ہو سکتا آپ کو نام معلوم ہو کہ دنیا کے اندر اس وقت میں سب سے زیادہ مالدار جو شخص ہے اگر اس کی ساری پراپرٹی کو بیچ دیا جائے، ساری اس کی جائیداد کو فروخت کر دیا جائے اور جتنا دنیا کے اندر ہے وہ سب کچھ کو بیچ دیا جائے تب بھی فجر کی 2 سنتوں کے برابر ان کی وقت نہیں ہو سکتی. فجر کی سنتوں کی اہمیت ان تمام دولتوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی 2 سنتیں کسی بھی حال میں مت چھوڑو اگرچہ تمہیں گھوڑے روک ڈالیں. یہ فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے. تو یہ فجر کی نماز اور فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں رکھی گئی ہیں بڑی اہمیت والی سنتیں ہیں اور یہ نماز بڑی اہمیت والی فضیلت والی نماز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی نماز کی قسم کھائی. والفجر قسم ہے فجر کی، پہلی قسم فجر کی کھائی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ
والعشر، اور دوسری قسم کھائی ہے۔ اچھا فجر کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے کم نمازی فجر کی نماز میں ہی ہوتے ہیں، سب سے کم نمازی فجر کی نماز میں ملے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جتنے نمازی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، اگر اتنے نمازی فجر کے اندر ہونے لگ جائیں تو بیت المقدس اسی دن آزاد ہو جائے گا۔ آج لوگ نماز سے دور ہیں، چاہتے ہیں کہ بیت المقدس آزاد ہو جائے، چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہو جائے، چاہتے ہیں کہ ہمارا مسجد اقصی قبلہ باقی رہے، چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں بھی نماز کی توفیق مل جائے، ہمیں اس کی بھی زیارت کی توفیق مل جائے، لیکن تم اپنے مقام پر رہ کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہو، کیا تم یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہو؟ آج ایک عرصہ لمبا دراز ہو گیا ظلم ہوتے ہوتے، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جم رینگنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی فجر کی نماز کا اہتمام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو بس پرانے نمازی ہے وہی نماز پڑھ دیں، کوئی نماز کی تعداد پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں مسجد اقصی آزاد ہو جائے، چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو آزادی مل جائے۔ اللہ کے بندو جو کرنے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں، تم کم سے کم اتنا ہی کر لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر لو، اور تم کم سے کم جتنے جمعے کی نماز میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، فجر کی نماز میں اتنے ہی لوگ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگ جاؤ، تو جنہوں نے کہا ہے کہ جتنے نمازی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں اگر اتنے فجر میں نہ آنے لگ جائیں تو اسی دن مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ بات سچی ہو جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جو لوگ فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو لوگ فجر کی نماز سے غفلت برت رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ پابندی کے ساتھ میں فجر کی نماز ادا کروں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری قسم جو کھائی اللہ رب العزت نے، اور وہ ہے 10 راتوں کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ ان 10 راتوں سے مراد مفسرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کی شروع کی جو 10 راتیں ہیں، یہ جو مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، جس کو آپ حج کا مہینہ کہہ لیجئے، اپنی زبان میں بقرعید کا مہینہ کہہ لیجئے، تو اس کی جو شروع کے 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اور سارے دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سورج معمول کے مطابق روزانہ طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اور سال کے جو 12 مہینے ہیں، اور مہینے کے جو 30 دن ہیں، ہفتے کے جو 60 دن ہیں، اور دن کے جو 24 گھنٹے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی بنائے ہوئے ہیں، اس میں کسی انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے بارے میں یہ فرما دے کہ اس میں جو ہے اس کی نسبت میری جانب ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی فضیلت ہے، تو پھر اس کی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر کے اندر دوسری جو قسم کھائی ہے وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ 10 راتوں سے مراد علماء نے فرمایا کہ ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 راتیں ہیں وہ مراد ہیں، اور یہ 10 راتیں اور یہ دن بڑی اہمیت والے ہیں۔ اس دن کے اندر اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا اس نے سال کا روزہ رکھا، اور خاص 9 ذی الحجہ کا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 1 دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اور ان 10 راتوں کے بارے میں، 10 دنوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی عمل انسان پورے سال میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یعنی ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ روزہ رکھیں گے،
ان 10 دنوں میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، ان 10 دنوں میں اگر آپ صدقہ خیرات کریں گے، ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ خیر کا معاملہ کریں گے، ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ نوافل کا اہتمام کریں گے، تو جو ثواب آپ کو ان 10 دنوں کے اندر ملے گا وہ ثواب آپ کو اور دنوں کے اندر نہیں ملے گا۔ اتنی اہمیت والے دن ہیں یہ، اتنی اہمیت والی یہ راتیں ہیں۔ اور یہ دن، یہ راتیں جو اہمیت والے ہیں، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے، یہ اب شروع ہونے والے ہیں۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو بدھ کے دن یہ ایام شروع ہو جائیں گے، اور جمعرات کے روز پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر چاند 30 کا ہوا پھر جمعے کے روز پہلی تاریخ ہوگی، اور جمعرات کے دن چاند رات ہوگی۔ یہ ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ہم ابھی سے اپنی ترتیب بنا لیں کہ ہمیں ان 10 دنوں کی بہت زیادہ قدر کرنی ہے، ان 10 دنوں کی بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت کرنی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ جو 10 دن آنے والے ہیں، جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راتوں کی قسم کھائی ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، باقی دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، ان سے زیادہ افضل اور اہم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کے اندر، کس حکم میں کیا، کس وجہ سے اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ دانا اور بینا ہے، وہ جانتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے کم علموں کو بھی اپنے بزرگان دین کی صحبت کی برکت سے کچھ باتیں معلوم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو 10 دن ہے جو اہمیت والے ہیں، کس وجہ سے اہمیت والے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ 10 دن ان مہینوں محترم دنوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا بنایا۔ آپ نے قرآن کریم یہ پڑھی ہوگی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ حرمت اس دن سے کے اندر رکھی گئی ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو یہ جو حرمت والے دن ہیں، ان دنوں میں سے یہ 10 دن بھی ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور ان کی فضیلت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے چند متعین دن ہیں، جو ذکر کے لیے متعین چند دن ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان سے مراد یہی 10 دن ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں کثرت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ دن اہمیت والے دن ہیں۔ اور یہ بھی کہ ان 10 دنوں میں سے ایک دن ایسا ہے جس میں حج کا اہم رکن ادا کیا جاتا ہے، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ یعنی اس دن حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور حج کا اہم رکن ادا کرتے ہیں، جو کہ حج کا اہم رکن اس دن کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ان تمام بندوں کی جو عرفات کے میدان میں بارگاہ عزتی کے اندر دعاؤں میں، عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی جتنا اس دن لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنا پورے سال میں بھی لوگوں کی، جتنا پورے سال میں مغفرت کی جاتی ہے، اتنا اکیلے اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور روزانہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں روزانہ۔ لیکن جس دن عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی دن میں بھی
آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا اس اعتبار سے یہ دن جو ہیں فضیلت والے ہیں اور ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں. بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، جب دن اہمیت والے ہیں، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی ہے. اور اللہ کی جانب سے جن کو توفیق مل جائے وہ روزے کا اہتمام کریں. ایک روزے کا ثواب کے اعتبار سے سال بھر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے. اس لیے روزوں کا اہتمام کریں. اور دوسری بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ جن حضرات کے اوپر قربانی واجب ہے یا جن پر قربانی واجب تو نہیں ہے لیکن ان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو ان کے لیے صحیح حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد میں اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ ترشوائے. جب قربانی کر لے تو قربانی کرنے کے بعد میں پھر اپنے ناخنوں کو بالوں کو ترشوائے. یہ حکم سب سے پہلے ہمارے اوپر چاند دیکھنے کے بعد میں عائد ہوتا ہے. لہذا جو احباب بھی اس سال قربانی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جن کے اوپر واجب ہے ان کو تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے. اب جن پر واجب ہے وہ انشاءاللہ آئندہ پھر عرض کروں گا میں کہ جن حضرات پر قربانی واجب ہے ان کو تو قربانی کرنی ہی ہے. لیکن بہت سے احباب ایسے ہیں جن پر واجب تو نہیں ہے لیکن وہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، قربانی کریں. جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی اور جن کے اوپر واجب ہے وہ بھی، جن کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد میں اپنے ناخنوں کو نہ ترشوائیں، بالوں کو نہ کٹوائیں، بلکہ ان کو چھوڑ دیں اسی حالت میں. جب وہ قربانی کر لیں گے تو قربانی کرنے کے بعد میں وہ بالوں کو ناخنوں کو ترشوائیں گے. تو یہ حکم علماء نے فرمایا کہ مستحب ہے، بڑی اہمیت ہے. آقا نے اس کا حکم دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. لہذا جو احباب بھی ارادہ رکھتے ہیں قربانی کرنے کا وہ ذہن بنا لیں اور وہ بدھ کے دن ہی ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اپنے جسم کے جہاں سے بھی بال کاٹے جاتے ہیں وہ کاٹ لیں، پہلے ہی ناخنوں کو ترشوا لیں. اس کے بعد میں اب چاند دیکھنے کے بعد نہیں کٹوانے بلکہ وہ اب قربانی کرنے کے بعد آپ کو کٹوانے ہیں. انشاءاللہ سب اس پر عمل کریں گے. انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق مرحمت. اور یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، حضرات صحابہ کرام تابعین ان کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی تسبیح میں، اللہ کی بات کی بیان کرنے میں ان دنوں کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے فضل سے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.